يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني جوفا فقلت له أعوذك بالله يا أبتاه من الزهد فقال يا فاطمة ائتني بالكساء اليماني فأتيني به فأتيته بالكساء اليماني فأتيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله وما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وسماء فؤادي وقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك ذات الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جبار يا رسول الله يتأذن لي أن أكرم ذات الكساء قال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب وحولي قد زدت لك فدخل معه ذات الكساء وما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسن فدخل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وسماء فؤادي فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك وقفت تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جبار والسلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أدخل معكما تحت الكساء وقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد زدت لك فدخل معكما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله وقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عنك برائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله فقلت نعم ولديك ذات الكساء وأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله يتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وسيلي وخليفتي وصاحب الرواي قد زدت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبا الله يا رسول الله يتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بنتي قد زدت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بطرفي الكساء وهما بيديهما إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنه مني وأنا منه واجعل صلواتك وبركاتك
علي وعليهم وأزيغ عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. وقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات فيما خلقت السماوات مطوية ولا شمس مضيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت النصاب. وقال نبي إبراهيم يا رب ومن تحت النصاب. وقال عز وجل وما ببيت النبوة وما بملك الرسالة من فاطمة وأبوها وبعدها وبنوها. وقال إبراهيم يا رب يتزني أنا بين الأرض لأكون معهم صالحا. وقال الله نعم قد أزلت لك وقال نبي إبراهيم. وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرأك السلام ويقصيك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي ما خلقت السماء مطوية ولا أرضا مطوية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم. وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله صلى الله عليه وآله. وقال رسول الله عليه السلام يا أبينا وحبيبنا إنه نعم قد أذنت لك ودخل الجواب معنا تحت النساء. وقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس والبيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. وقال علي عليه السلام يا رسول الله أخبرني ما لبلوسنا هذا ذاك الاتصال من القتل الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واستفتاني بالرسالة نبيا ما ذكر خبرنا هذا بما من محافل أهل الناس وفي جمع شيعتنا ومحبينا إلا نزل عليه الرحمة وحفتهم الملائكة واستغفر لهم إلى أن يتقدموا. وقال علي عليه السلام والله وقال شيعتنا ولم تتابع. وقال في رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي عليه السلام الذي بعثني بالحق نبيا واستفاني بالرسالة نبيا ما ذكر خبرنا هذا فيما قيل من محافل أهلنا وفي جمع شيعتنا ومحبينا وفيه محروم إلا وقد كشف الله همه ولا محروم إلا وكشف الله همه ولا طالب حاجة إلا وقد الله حاجته. وقال عليه السلام زم الله كنا أسوتنا وكذلك شيعتنا وأزواجهم في الدنيا والآخرة ولكن الكعبة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك له حجة من الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه وزكاته وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.
پر محمد وآل محمد بابا سے بلندر سلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناد علیہ مظہر العجائب تجدون لک فی النوائب کل ہم و غم سائن جلیل بعظمتک یا اللہ بے نبوتک یا محمد بے ولایتک یا علی یا علی یا علی ادرکنی 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 بآواز بلندر صلوات. ایک مرتبہ پھر بھی بآواز بلندر صلوات. اما فضا بتا دے مجھے کو پتھر کیوں آ رہے ہیں. اما فضا بتا دے مجھے کو پتھر کیوں آ رہے ہیں. کیسا ہے یہ چراغاں دل ڈوبے جا رہے ہیں. کیا شام آ گیا ہے. اما فضا بتا دے مجھے کو پتھر کیوں آ رہے ہیں. ہونے لگی اذانیں کیسے سروں کو ڈھانپیں. بازو بندھے ہوئے ہیں خون رو رہی ہیں آنکھیں. آنکھوں کے خون سے رستے خون میں نہا رہے ہیں. کیا شام آ گیا ہے. اما فضا بتا دے مجھے کو پتھر کیوں آ رہے ہیں. ہائے اما فضا بتا دے مجھے کو پتھر کیوں آ رہے ہیں. نیزوں پہ جتنے سر ہیں ایک سر ہے ان میں ایسا. آنکھیں ہیں بند اس کی اور خاک پر ہے گرتا. عباس کا یہ سر ہے تیور بتا رہے ہیں. کیا شام آ گیا ہے. ہائے اما فضا بتا دے مجھے کو پتھر کیوں آ رہے ہیں. اور محمد بابا سے بہتر سلوات. اب میں گزارش کروں گا جناب پروفیسر ندیم زیدی صاحب سے کہ وہ خطابت کے لیے ممبر پہ تشریف لے آئیں. پر محمد وآل محمد بابا سے بہتر سلوات. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص آپ پڑھیے. تمام مومنین و مومنات کے لیے اپنے رشتگان کو اس میں شامل کیجیے. محترمہ شاذیہ جعفری کے اللہ حسین میری والدہ شیخانہ مریم حسین نقوی اور تمام مومنین و مومنات بالخصوص
دیکھا گیا اور کی وجہ سے بیٹھا ہے مشکلات کے رستے میں ہار کے، بیٹھا ہے مشکلات کے رستے. آپ لوگ اس طرح نہ بیٹھیں گے ایسا لگے مشکلات کے رستے میں بیٹھ کے آپ ہار گئے ہیں اور بیٹھ گئے ہیں. مجلس میں آپ آئے ہیں تو ایک آپ کے اندر قوت ہونی چاہیے. بیٹھا ہے مشکلات کے رستے میں ہار کے، ہے بد نصیب دیکھ علی کو پکار کے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق، المؤمن الحق بالحق ابو القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين الذين أضمروا الرجس وطهرهم تطهيرا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. رحمة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وأزمتهم أجمعين. أما بعد، قال سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وما ہو. درود پر محمد وآلہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سورہ فتح قرآن مجید کا 48واں سورہ ہے، اور اس سورہ کی آخری آیت کے پہلے ٹکڑے سے مدد لے کر ہم آج کی نشست کا آغاز کر رہے ہیں. جس شان سے اللہ نے اس سورہ کی اس آیت میں نبی مکرم کا تعارف کرایا ہے، اس طرح پورے قرآن میں نہیں کرایا. یعنی ارشاد ہو رہا ہے محمد اللہ کے رسول ہیں، لیکن شان اللہ کی یہ ہے کہ جب بھی محمد کا نام لیتا ہے ساتھ میں کسی اور کا نام لیتا ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وما محمد اور جو ان کے ساتھ ہے اس کا اتباع کرو. عزیزان گرامی، جب اللہ کے سب سے سچے نبی نے توحید کا پرچار کیا تو اس کا آغاز اس طرح ہوا کہ ایک محفل اور ایک دعوت منعقد کی گئی جناب حضرت ابو طالب کے گھر پہ. اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ مکے کے اندر اللہ کا اپنا گھر موجود تھا تو اس نے جناب ابو طالب کے گھر کا انتخاب کیوں کیا؟ یعنی جس شہر میں اللہ کا اپنا گھر موجود ہو وہاں کیا ضرورت ہے کہ جناب ابو طالب کے گھر کو اللہ نے اپنے گھر کے اوپر فوقیت دی اور ان کے گھر کو پسند کیا؟ اس کی وجہ علماء نے اور ہمارے نہیں بھائیوں کے علماء نے یہ لکھی کہ اللہ کے گھر میں بت تھے. واہ 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 واہ. اللہ کے گھر میں بت تھے، اور جہاں بت ہوں وہاں توحید کے جلسے نہیں ہو سکتے. تو کم سے کم ابو طالب کے دشمنوں نے ایک بات تو مانی کہ رحمان کے گھر میں بت ہو سکتے ہیں، عمران کے گھر میں کبھی بت نہیں ہو سکتے. درود پڑھیے محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. آپ کے 11ویں امام سے پوچھا گیا کہ ایمان ابو طالب کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو امام نے ایک سانس بھری
اور سانس بھر کے کہنے لگے کیا پوچھتے ہو ایمان ابو طالب، کیا پوچھتے ہو ایمان ابو طالب، اگر قیامت تک آنے والے تمام مومنین کا ایمان ایک پلڑے میں رکھا جائے اور دوسرے پلڑے میں صرف ابو طالب پر ایمان ہو تو کوئی بھی ایمان ابو طالب کے ایمان سے زیادہ بھاری نہیں ہو سکتا۔ درود پڑھیے محمد وآل محمد۔ اور اس محفل کے اندر جب دعوت کی گئی تو ظاہر ہے آپ اپنے تجربے سے بھی جانتے ہیں کہ مجالس ہوتی ہیں، محفلیں ہوتی ہیں، تو بعض لوگ مجالس میں مجلس کے لیے نہیں آتے، وہ آتے کس چیز کے لیے ہیں؟ مجلس کے بعد جو کچھ پیٹ پوجا بھی ہوگی تو اس کی خوشی میں زیادہ آتے ہیں۔ ہمارے ساتھ بھی اکثر یہ ہوتا ہے کہ مجلس ہو رہی ہوتی ہے تو لوگ ادھر ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور جب نیاز لگتی ہے تو بس ادھر ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور ہم بھی دل کھول کے انہیں کھلاتے ہیں یہ جانتے ہوئے کہ ان کی نیت کیا ہے، اور جب وہ کھا لیتے ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں کل پھر آئیے گا، کل پھر آئیے گا، کیونکہ کون سا ہمارا مال ہے، سخی کی بارگاہ ہے، رزق بڑھ رہا ہے۔ درود پڑھے محمد وآل محمد۔ صلی اللہ محمد وآل محمد۔ تو اسی طرح مکے کے 40 سرداروں کو مدعو کیا گیا، اور عربوں میں رواج یہ تھا کہ جہاں کھانے کو چیز ملے اس محفل کو وہ کبھی چھوڑتے نہیں۔ ہمارے ایک دوست تھے، ہم نے ایک دفعہ ان سے پوچھا بھائی آپ روزہ تو رکھتے نہیں، افطاری کیوں کرتے ہیں؟ کہنے لگے کیا کریں جی، ہمارا بچپن سے مسئلہ ہے، مجھے محبت دعوت افطاری سے ہے۔ درود پڑھیے نا محمد وآل محمد پر۔ صلی اللہ محمد وآل محمد۔ تو 40 سرداروں کو مدعو کیا گیا۔ کردار پیغمبر کیا ہے؟ اللہ نے جو اتنی شان سے تعارف کروایا تو کردار پیغمبر کیا ہے؟ حضور نے اس محفل میں اپنے کردار پر ریفرنڈم کروایا۔ ریفرنڈم سمجھتے ہیں آپ؟ ہاں یا نہ؟ تم مجھے سچا سمجھتے ہو؟ ہاں تو ہاں، نہ تو نہ۔ ریفرنڈم میں بیچ کی کوئی چیز نہیں ہوتی کہ میں اسے بھی ووٹ دے دوں اسے بھی ووٹ دے دوں۔ حضور نے کہا اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے تو کیا تم میری بات مانو گے؟ انہوں نے کہا جی کیوں نہیں مانیں گے، آپ کہہ رہے ہیں، عبداللہ کے بیٹے نے کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں ہے۔ ہم نے کہا اچھا، اگر تم پہاڑی کے پاس جاؤ اور جا کے دیکھو میرے کہنے پر کہ وہاں ایک لشکر ہے اور تمہیں وہاں کوئی لشکر نظر نہ آئے تو؟ انہوں نے کہا جی ہم 40 کے 40 یہ مان لیں گے کہ ہم ایک ساتھ اندھے ہو گئے ہیں، ہم سب ایک ساتھ اندھے ہو سکتے ہیں، تیرا اور جھوٹ کا تعلق آپس میں کوئی نہیں۔ جب یہ بات منوا لی تب اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر تم میری اتنی بات مانتے ہو تو پھر یہ مانو کہ اللہ ایک ہے، میں اس کا رسول ہوں۔ یعنی کردار پر ریفرنڈم کائنات میں صرف ان 14 نے کرایا۔ ہمارے ہر امام نے اپنی شہادت سے پہلے اپنے قاتل سے پوچھا ہے کیا میں تیرا اچھا امام نہیں تھا؟ کیا میں تیرا اچھا امام نہیں تھا؟ قاتل بھی جس کے کردار میں عیب نہ نکال سکے اللہ کی نظر میں وہ امام ہوتا ہے۔ یعنی قاتل بھی، امام حسن نے اپنی بیوی سے پوچھا کیا میں تیرا اچھا امام نہیں تھا؟ امام تقی نے اپنی بیوی سے پوچھا کیا میں تیرا اچھا امام نہیں تھا؟ تو قاتل بھی جس کے کردار میں عیب نہ نکال سکے اللہ اسے اپنی طرف سے امام بنا۔ کہا نہیں آپ کی زبان پر تو ہمیں بالکل اعتقاد، بالکل بھروسہ ہے، تو پھر مانو کہ اللہ ایک ہے، میں اس کا رسول ہوں، اور یہ سارے بت جو ہیں نہیں اٹھ کے چلے گئے۔ 3 دن یہ سلسلہ جاری رہا، 3 دن ابو طالب نے کھانا کھلایا۔ جب تیسرا دن آ گیا تو اس دن رسول اللہ نے ایک سوال کیا، اب اس پر آپ غور کریں۔ رسول اللہ نے ایک سوال کیا، کہا میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ ایک ہے، میں اس کا رسول ہوں، بتاؤ تم میں سے کون میری مدد کرے گا؟
اور وہ 40 کے 40 کھانے کے چکر میں تیسرے دن بھی آئے ہوئے تھے، سب کے سب آئے ہوئے، 40 کے 40 کا مجمع لگا ہوا تھا۔ حضور نے پوچھا تم نے کھانا تو کھا لیا، اب نمک کھا کے نمک حرامی نہ کرو، نمک کھا کے نمک حرامی نہ کرو، بتاؤ تم میں کون میری مدد کرے گا؟ 40 کے 40 چپ تھے۔ مجمع کے آخر سے کسی کی آواز آئی، انا لہو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں ہوں۔ 40 نے پیچھے مڑ کے دیکھا، وہی کھڑا تھا جسے کھڑا ہونا چاہیے تھا۔ میں آپ کی مدد کروں گا۔ رسول نے اپنے پاس بلایا، کہا علی آ جاؤ، آ جاؤ۔ علی آئے، اللہ کے رسول نے علی کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور علی کو گھمایا تاکہ 40 کے 40 بڈھے اس جوان کی شکل دیکھ کے پہچان لیں اور قیامت تک نہ بھولیں۔ پہلا دن ہے، پہلا دن، میں غدیر نہیں پڑھ رہا ہوں۔ کہا انتا ولی، تو میرا ولی، انتا وسیع، تو میرا وسیع، وہ خلیفت ہی، اور تو ہی میرا خلیفہ۔ یعنی پہلے دن اللہ کا رسول کئی سال انتظار نہیں کر رہا، پہلے دن ہی اس نے کہہ دیا انتا ولی، انتا وسیع و خلیفتی، تو ہی میرا ولی، تو ہی میرا وسیع، تو ہی میرا خلیفہ۔ یہ بات یہاں ہو رہی تھی، اس جگہ، فرض کریں اس جگہ یہ بات ہو رہی ہے۔ مجمع کے آخر سے ابو لہب جل کے کھڑا ہوا، اس نے دیکھا ادھر یہ باتیں ہو رہی ہیں، نبی نے اعلان کر دیا۔ محفل میں سب سے پہلے جانے کے لیے جو آدمی کھڑا ہوا وہ تھا ابو لہب۔ کھڑا ہوا، جانے لگا، مگر جاتے جاتے جناب ابو طالب کے قریب آیا اور آ کے اس نے ایک طنزیہ جملہ کہا، لو ابو طالب، کیا کہا؟ لو ابو طالب، آج کے بعد بھتیجے کے ساتھ ساتھ بیٹے کی بھی اطاعت کرنا۔ جملہ غور کیا آپ نے؟ آج کے بعد بھتیجے کے ساتھ ساتھ بیٹے کی بھی اطاعت کرنا، یعنی علی ولی اللہ پہلے دن کافر کو سمجھ میں آ گیا، منافق کو آج تک سمجھ میں نہیں آ رہا۔ درود پڑھے محمد والے محمد پر، اللہم صلی علی محمد والے محمد۔ لو ابو طالب، آج کے بعد، یعنی کہ پورے کا پورا اسلام ابو لہب نے سمجھا دیا۔ اسلام نام ہے یا ابو طالب کے بھتیجے کی پیروی کا یا ابو طالب کے بیٹے کی پیروی کا۔ اور جب یہ جانے لگا تو اس نے کہا کہ اسلام جو ہے وہ ایک خطرناک صورت میں ظاہر ہو رہا ہے۔ منافق نے آج تک علی کی ولایت کو مانا نہیں، یعنی کہ منافق کہتے کس کو؟ اس کو ذرا سمجھیے، منافق ہوتا کیا ہے؟ مومن کی تیسری ضد، یعنی مومن کی 3 ضدیں، پہلی ضد کافر، دوسری ضد مشرک، تیسری ضد منافق۔ آج کی نشست میں ہم منافق پہ بات کرتے ہیں۔ منافق کہتے کس کو؟ شیطان سے بات شروع ہوئی تھی پہلی مجلس، شیطان نے 6 لاکھ سال اللہ کی عبادت کی اور 6 لاکھ سال میں 8000 سال کا ایک اس کا سجدہ ہے، ٹھیک ہے؟ اس کا اصل نام شیطان نہیں ہے، شیطان کا اصل نام شیطان نہیں ہے، شیطان کا اصل نام ہے عزازیل۔ اصل نام اس کا کیا ہے؟ عزازیل۔ جیسے ہی اس نے اللہ کے بنائے ہوئے خلیفہ کی مخالفت کی، اللہ نے گالی دے کے اس کو کہا شیطان، اسی وقت سے اس کا نام پڑ گیا شیطان۔ شیطان اس کا نام نہیں ہے، شیطان گالی۔ اور پھر فوراً ہی اللہ نے اس کے اوپر ایک طنز کیا، کہا ابلیس۔ ابلیس، ابلیس کا کیا مطلب؟ عربی میں لفظ ہے یلبسو،
عربی کا لفظ ہے یلبسو. یلبسو سے دو لفظ آتے ہیں. ایک لفظ ہے لباس. آپ کو پتا ہے عربی میں لباس کا کیا مطلب ہے؟ لباس کا مطلب ہے دھوکہ. یلبسو سے دو لفظ آتے ہیں. ایک لفظ ہے لباس. لباس کا مطلب ہے دھوکہ. اور دوسرا لفظ آتا ہے ابلیس، دھوکہ دینے والا. اللہ نے اس کو کہا ابلیس تو آج تک نمازی کے بھیس میں مجھے دھوکہ دے رہا تھا. تو نمازی تھا نہیں، نمازی بنا ہوا تھا. تو شریف تھا نہیں، شریف بنا ہوا تھا. ہمیشہ یاد رکھیے جو نہ ہو اور بنا ہوا ہو لعنتی ہوتا ہے. واہ 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 واہ. جس کا ظاہر اور ہو باطن اور ہو سمجھ لو پکا شیطان کا بچہ ہے. درود پڑھیے محمد وآل محمد پر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو یہ منافق پہچانا کیسے جائے؟ یعنی 6 لاکھ سال میں بڑے بڑے فرشتے منافق کو پہچان نہیں پائے. یا اللہ مشرک تو 2 خداؤں کے آگے سجدہ کرتا ہے، ہمیں پتہ ہے، ہم پہچان لیتے ہیں. یا اللہ کافر تو تجھے مانتا ہی نہیں، آدھی دنیا کافر ہے، مانتی ہی نہیں. یا اللہ اسے بھی ہم پہچان لیتے ہیں. یہ منافق کیا ہوتا ہے اور اسے ہم کیسے پہچانیں؟ منافق کے ماتھے پہ نہیں لکھا ہوتا میں منافق ہوں. منافق کے اوپر نہیں لکھا ہوتا انا من المنافقین، میں منافقوں میں سے ہوں. نہیں، منافق ہوتا ہی وہ ہے جس کے سامنے علی کی ولایت کا نام لو تو اسے موت آ جائے. درود پڑھیے محمد والے محمد پر. صلی علی محمد وآل محمد. ایسے نہیں جاگ کے دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری 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 لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین. درود پر محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اب آپ سمجھیں کہ منافق کی تعریف کیا ہوئی؟ جس سے علی کا نام برا لگے. بھائی علی تو وہی ہے، علی تو ایک ہی ہے. جس طرح کرنٹ ایک ہی ہے. اس تار میں کیا آ رہا ہے؟ کرنٹ آ رہا ہے. یہی کرنٹ ہیٹر میں چلا جائے گرمی نکلتی ہے، یہی کرنٹ اے سی میں چلا جائے سردی نکلتی ہے. کیوں؟ دونوں کا ظرف مختلف ہے. نام علی وہی ہے. مومن کے پاس جائے اس کے دل میں ٹھنڈ پڑ جاتی ہے، منافق کے پاس جائے اس کا دل جل کے کوئلہ ہو جاتا ہے. علی کے نام سے جلتے ہو تم تو یوں ہی صحیح، قدم قدم پہ علی کے میں گیت گاؤں گا. خدا تو حشر میں دوزخ میں تم کو پھینکے گا، میں نام لے کے یہی پہ تمہیں جلاؤں گا. درود پڑھیے محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، ہر انسان کے 3 حصے، اس پہ غور کرنا پڑا ضروری. کم بندے اس پہ غور. ہر انسان کو 3 حصوں میں اللہ نے خلق کیا. اور قرآن میں سورہ توبہ میں اللہ نے آیت نازل کی. اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ مشرکین کو اس مسجد میں مت آنے دو. مشرکین کو سورہ توبہ میں مشرکین کو مسجد حرام میں مت آنے دو. یا اللہ کیوں نہ آنے دے، وہ بھی تو تیرے بندے. کہا مشرکین کو مت آنے دو اس وجہ سے کہ مشرکین ناپاک ہو گیا. صاف لکھا مشرکین ناپاک ہیں، یہ پاک جگہ ہے، مشرکین کو یہاں نہ آنے دو. فرض کریں یہ آیت کسی مشرک نے سن لی، وہ آ گیا رسول اللہ کے پاس. یا رسول اللہ میں ناپاک ہوں، پاک ہونا چاہتا ہوں. اور کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں بات کو فالو کر رہے ہیں کہ مشرک آ گیا اللہ کے رسول کے پاس، اللہ کے سب سے پاک نبی کے پاس آ گیا اور کہتا ہے یا رسول اللہ آپ کہتے ہیں میں ناپاک ہوں، اب میں پاک ہونا چاہتا ہوں، مجھے پاک کریں. گیلا مشرک اور زیادہ ناپاک ہوتا ہے. ہر چیز کو پانی سے پاک نہیں کیا جا سکتا. کتا برتن میں منہ ڈال دے تو پھر اسے مٹی سے پاک کرنا پڑتا ہے. پانی سے کرو گے اور ناپاک ہو جائے گا. پہنچ رہے ہیں یا نہیں پہنچ رہے آپ لوگ؟
تو رسول اللہ کہیں گے تیرے وجود کے 3 حصے ہیں. کون سے 3 حصے؟ پہلا ہے تیرا جسم. تو مشرک ہے، ناپاک. ناپاک کا مطلب کیا ہے؟ تیرا جسم ناپاک. اچھا رسول اللہ. دوسرا تیری روح، تیری روح بھی ناپاک. تیسرا تیرا نفس. اب یہ نفس کیا ہوتا ہے؟ جسم آتا ہے مٹی سے، روح آتی ہے اوپر سے. جب انسان مرتا ہے تو جسم مٹی میں چلا جاتا ہے، روح نہ چلی جاتی ہے. آپ نے کبھی یہ نہیں سنا ہوگا ان کا انتقال ہوا، ان کا جسم پرواز کر گیا. نہیں، جو چیز جہاں سے آتی ہے وہیں چلی جاتی ہے. جسم پرواز نہیں کرتا، روح پرواز کر جاتی ہے، کیونکہ وہ آتی وہاں سے. اور روح ہے امر. یا رسول اللہ یہ آپ سے پوچھتے ہیں روح کیا ہے؟ کہہ دیجئے روح امر ہے. اب میں آپ کی معرفت چاہ رہا ہوں، جو نتیجہ دے رہا ہوں. روح امر ہے، علی اولو الامر ہے. روح امر ہے، علی اولو الامر ہے. اول کہتے ہیں مالک کو، اول کہتے ہیں مالک کو. اور جو بھی لوگ قانون کو ذرا سا جانتے ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ مالک کی موجودگی کے بغیر انتقال ہو نہیں سکتا. اسی لیے علی موت کے وقت آتا ہے. آپ کے چھٹے امام کہتے ہیں کہ انسان مغرب میں مرے یا مشرق میں، مرتے وقت میرے دادا علی کو دیکھتا ہے. امام سے پوچھا گیا کہ مولا یہ بتائیے کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. قرآن کہتا ہے ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. یہ موت کا ذائقہ ہوتا کیسا ہے؟ امام نے کہا موت نہ میٹھی ہوتی ہے نہ کڑوی. انسان مغرب میں مرے یا مشرق میں، مرتے وقت میرے دادے علی کو دیکھتا ہے. جب مومن علی کو دیکھتا ہے موت شہد سے زیادہ میٹھی ہو جاتی ہے. جب منافق علی کو دیکھتا ہے موت زہر سے زیادہ کڑوی ہو جاتی ہے. تو جسم روح دونوں کو جو چیز جوڑ کے رکھتی ہے وہ ہے نفس. جسم ہے، روح ہے. موت نفس کو آتی ہے. کلو نفس ذائقۃ الموت. جسم موت نہیں چکھتا، روح موت نہیں چکھتی. موت آتی ہے نفس کو. جب یہ نفس ٹوٹتا ہے جسم الگ روح الگ، لاش رہ جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو اب 3 حصے آپ کے ہو گئے. اور مشرک کے یہ تینوں حصے ناپاک. جسم بھی ناپاک. آپ کو پتا ہے راہب کیا ہوتا ہے؟ راہب یہ پرانے زمانے میں بلکہ آج کی دنیا میں موجود ہیں. کچھ لوگ اللہ کی محبت، میری آپ کی نہیں، اللہ کی محبت، گھر بار چھوڑ کر، بیوی بچے چھوڑ کر غاروں میں چلے جاتے. دیکھا راہبیت؟ آپ کو معلوم ہے قرآن میں راہبیت کا ذکر تو ہوتا کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کی محبت میں گھر بار چھوڑ کر، بیوی بچے چھوڑ کر غاروں میں چلے جاتے تھے. بیوی کے ساتھ نہیں رہتے تھے، سامنیوں کے ساتھ رہتے. بھائی کیوں رہ رہے ہو؟ گھر کی آسائشیں کیوں تم نے چھوڑ دی؟ اللہ کی محبت. شادی کی؟ نہیں. کیوں نہیں کی؟ اللہ کی محبت. کھانا کھایا؟ نہیں. کیوں؟ اللہ کی محبت. اچھا نہائے؟ آپ کو معلوم ہے ان کی آپس میں مقابلے بازیاں ہوتی تھی. راہبوں کی آپس میں مقابلے بازیاں ہوتی تھی. ایک کہتا تھا میں اس سال صرف 2 دفعہ نہایا، میں پورے سال میں صرف 2 دفعہ نہایا. دوسرا کہتا تھا خدا تجھ پہ لعنت کرے میں تو پچھلے 2 سال سے نہایا ہی نہیں. گندے پڑے. کچھ لوگ جو ہیں وہ یہاں پر بھی سر جھکا کے ایسے بیٹھے ہیں جیسے سال میں 2 دفعہ نہانے والے. لیکن نہیں، یہاں پر یعنی راہب کی حالت یہ ہوتی تھی کہ وہ خود آئے نہ آئے، آدھے میل سے اس کی بدبو بتا دیتی تھی کہ آ رہا ہے. گندے پڑے ہیں اللہ کی محبت. ٹھیک ہے جی. اب آ گیا اسلام. تو خبردار میرے مسلح پہ بغیر وضو کے نہ آنا، میرے مسلح پہ بغیر وضو کے نہ آنا. کیا ہوا؟ جیسے ہی شرک گیا
آپ نے کہا لا الہ الا اللہ، اب اس کی عبادت واجب ہو گئی، جسم پاک۔ پہلی چیز مشرک نے اپنا جسم پاک کرنا ہے۔ اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس کا جسم پاک ہو گیا۔ اب اس کا ظاہر بالکل پاک ہے، کیونکہ وہ نہائے گا بھی اور وضو بھی کرے گا، دن میں 5 دفعہ وہ وضو کرے گا اور جمعے کے دن نہانا مستحب۔ تو اب اس کا جسم پاک ہو گیا۔ کیوں پاک ہو گیا؟ صرف اس لیے کہ اس نے کہا لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، یا رسول اللہ میرا جسم پاک ہو گیا۔ تو رسول اللہ کہیں گے ابھی تو پورا پاک نہیں ہوا ہے، اب تو اپنی روح پاک کر، اب تو اپنی روح پاک کر۔ یا رسول اللہ میں روح کیسے پاک کروں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم هو الذی عزیز الحکیم هو الذی یسبح فی سبیل لو، پورا پڑھ لیجیے۔ منہم یتلو علیہم آیاتی وزکیہم ویعلمہ الکتاب الحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ ہم نے نبی بھیجا اور اس نبی کا کام ہے 4، یہ تمہیں آیتیں پڑھ کے سنائے گا، تمہیں حکمت کی باتیں بتائے گا، تمہیں کتاب کی تعلیم دے گا، تمہاری روحوں کو پاک کر دے گا۔ سورہ جمعہ، یہ آپ سورہ جمعہ میں پڑھو، ٹھیک ہے؟ تو کبھی کبھی بڑھاپے میں ہو جاتا ہے، چیزیں ذہن سے نکل جاتی ہیں۔ دونوں پڑھے محمد والے محمد، اللہم صلی علی محمد والے محمد۔ تو اب میں نے اپنی روح کو پاک کرنا ہے۔ روح کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ جسم کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ روح کو پاک کرنے کا طریقہ ہے اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اب آپ کی روح پاک ہو گئی، اور ناپاک روح کی سب سے بڑی نشانی، اگر آپ کو دیکھنا ہو کسی شخص کی روح پاک ہے یا نہیں، دیکھیے اللہ انسان کے عیب چھپاتا ہے، مگر انسان اپنی بے وقوفیوں سے اپنے عیب خود کھولتا ہے۔ جو سب سے بڑا رزق ہے، جو سب سے بڑی روح کی ناپاکی ہے، وہ ہے شک۔ کیا چیز ہے سب سے بڑی جو روح کی ناپاکی ہے؟ شک۔ جتنا شکی مزاج ہے روح اتنی ناپاک، یعنی روح کی صحت یقین ہے، روح کی بیماری شک ہے۔ ٹھیک ہے، درود پڑھیے محمد والے محمد۔ اللہم صلی علی محمد والے محمد۔ یا اللہ اب مجھے اپنی روح پاک کرنی ہے، پڑھو اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ میری روح بھی پاک ہو گئی، کیا اب میں پاک ہو گیا؟ کیا نہیں، ابھی ایک چیز بچی ہے، ابھی ایک چیز بچی ہے۔ تیرا جسم پاک ہو گیا، تیری روح پاک ہو گئی، اب تجھے اپنا نفس بھی پاک کرنا ہے۔ نفس پاک کرنے کا صرف ایک فارمولہ ہے، اپنے اندر سے نفاق نکال، اپنے اندر سے منافقت ختم کر۔ یا اللہ یہ کیا کام ہے اپنے اندر سے منافقت ختم کروں؟ یہ منافقت ختم کیسے ہوتی ہے؟ تو جب آپ کو اپنا جسم پاک کرنا تھا تو ایک انجیکشن لگایا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ جب آپ کو اپنا روح پاک کرنی تھی ایک انجیکشن لگایا محمد رسول اللہ۔ لیکن اب جب آپ کو اپنی نفس کو پاک کرنا ہے تو اب انجیکشن سے کام نہیں چلے گا، اب پورا آپریشن ہوگا۔ اشہد ان علی ولی اللہ وصی رسول اللہ وخلیفتہ بلا فصل۔ درود پڑھیے محمد والے محمد۔ اللہم صلی علی محمد والے محمد۔ تو اور آپ دیکھ لیجئے کہ قرآن کے اندر اللہ نے کیا کہا؟ کلو نفس ذائقۃ الموت، کلو نفس ذائقۃ الموت، موت آئے گی نفس کو۔ دو چیزیں نفس کرتی ہے، موت آتی ہے نفس کو، اور شادی کے وقت مولوی کیا پوچھتا ہے نکاح کے ٹائم پہ؟ میں اس نفس کا نکاح پڑھا دوں؟ یعنی مرتا ہے نفس اور شادی ہوتی ہے نفس کی۔ اگر تیرا نفس ہی پاک نہیں تو پھر شادی کے نتیجے میں جو ہوگا وہ کہاں سے پاک ہوگا؟ تو پڑھیے محمد والے محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد
کوشش ان محفلوں میں یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ علی ولی اللہ اور علی ولی اللہ کی اہمیت اور نادر علی کی اہمیت اور ائمہ کی ہے کہ جو فرامین ہیں ان کی اہمیت پر غور کیا جائے یہاں بیٹھ کر۔ اور ایک چیز کا آپ خیال رکھیے کہ آپ کو اپنے ائمہ کے بارے میں کچھ علم ضرور ہونا چاہیے۔ ایک محفل میں ہم بیٹھے ہوئے تھے تو وہاں پر کچھ لوگ باتیں کر رہے تھے اور بڑے زور سے وہ کہہ رہے تھے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت 285 ہجری میں ہوئی۔ بڑے زور سے وہ کہہ رہے تھے نہیں، ایسا نہیں ہے، آپ کی شہادت 2060 میں ہوئی۔ تو آپ کو تھوڑا سا ان چیزوں پہ غور کرنا چاہیے۔ امام زین العابدین کے دن ہیں تو آپ ان میں تھوڑا سا غور کریں۔ درود پڑھیے محمد وآل محمد صلی اللہ محمد وآل محمد۔ ہم حضرت ابو طالب کا ذکر کر رہے تھے آپ کے آنے سے پہلے، اور ایک شعر مجھے یاد آ گیا حضرت ابو طالب کی شان میں، وہ پڑھنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں۔ شعر میر انیس کا ہے اور اس شعر کے اندر میر انیس جناب اون و محمد کا تعارف کروا ہے۔ میر انیس جناب اون و محمد کا تعارف کروا ہے، اور جیسا تعارف جناب اون و محمد کا میر انیس نے اس شعر میں کرایا ہے، باقی شعراء کی کاوشیں بھی سراخوں پر، لیکن ایسا تعارف میں نے کسی دوسرے شاعر کی طرف سے نہیں دیکھا۔ کہتے ہیں اس میں جد اعلیٰ، یعنی اب آپ ذہن میں رکھیے کہ یہ جناب اون و محمد کا ذکر ہو رہا ہے، مولا علی کا ذکر نہیں، اور بیچ میں سے مولا علی اور حضرت جعفر طیار کا ذکر کیا ہی نہیں۔ کہتے ہیں اس میں جد اعلیٰ ہے ابو طالب والا، اس میں جد اعلیٰ ہے ابو طالب والا، وہ شیر جس نے محمد سے شہنشاہ کو ہے پالا۔ ضرور پڑھیے محمد وآل محمد صلی اللہ محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی، اگر کسی انسان کو محروم کر دیا جائے، اگر کسی انسان سے کوئی چیز چھین لی جائے، جناب رسول اللہ کے ایک صحابی ہیں حضرت خزیمہ بنت ثابت انصاری، بازار میں کھڑے ہوئے ہیں اور حضور نے ایک گھوڑا خریدا، کسی یہودی سے ایک گھوڑا خریدا۔ اس گھوڑے کا نام آج تک ہماری زبانوں پر ہے مرتجس۔ اور جب یہ گھوڑا خریدا گیا تو حضور نے اس کی پوری قیمت ادا کر دی، پیمنٹ اس کی کر دی، لیکن وہ آدمی بعد میں مکر گیا۔ اب میں آپ کو ولی کا مقام تھوڑا سا سمجھانا چاہتا ہوں۔ پہلی مجلس کو آپ یاد کریں، جو لوگ نہیں تھے میں دوہرا دوں۔ پہلی مجلس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ حالانکہ اللہ مالک کل ہے، مالک کل ہے، لیکن جو شریعت اس نے بنائی اس میں اس نے کہا کہ 2 شہادتیں ہونی چاہیے، اس لیے اس نے اپنے آپ کو بھی شہادت میں شامل کیا اور امیر المومنین کو بھی شہادت میں شامل کیا۔ یہ بات ہم نے پہلی مجلس میں طے کر لی کہ وہ اپنی سنت کو توڑتا نہیں ہے۔ اب ولی کا اختیار دیکھیے کہ کیا ہے۔ ولی 3 ہے، ٹھیک ہے، ولی عذر قرآن، ولی صرف 3، یعنی دنیا میں کوئی چیز ولایت حسن آپ سنیں گے نہیں، حالانکہ حسن ولی ہیں، حسن اپنے وقت کے ولی ہیں، لیکن احترام امیر المومنین میں حسن نے کبھی اپنے آپ کو ولی نہیں کہا، ٹھیک ہے۔ ہر امام کہہ سکتا تھا سلونی، بلکہ امام محمد تقی جواد علیہ السلام سے تو لوگوں نے آ کے کہا مولا آپ کیوں نہیں کہتے سلونی؟ کہا کہہ سکتا ہوں لیکن یہ میرے دادا علی کا مقام ہے، کہہ سکتا ہوں، احترام علی میں نہیں کہوں، اس لیے ولی اور بھی ہوں گے، ہمیں اس سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، ولی اور بھی ہوں، لیکن عذر قرآن ولی صرف 3 ہے، اللہ، محمد، علی، بس یہ 3 ولی۔ ولی ہوتا کیا ہے؟
اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. اب یہاں پر گھوڑا خریدا گیا اور بیچنے والا مکر گیا اور مکر کے کہتا ہے آپ نے تو مجھے قیمت دی نہیں. جب یہ سودا ہو رہا تھا تو کوئی تیسرا آدمی تھا نہیں. حضور نے بازار سے 2-3 لوگوں کو بلایا, کہا بھائی یہ مسئلہ ہے, کوئی ہے جو میری ضمانت دے. آپ سمجھ رہے ہیں, یعنی وقت یہ آ گیا کہ حضور کو بھی ضمانت کی ضرورت پڑ رہی ہے. تو حضور نے کہا کوئی ہے میری ضمانت دے. لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ ہی نے کہا ہے کہ جو دیکھا نہیں اس کی شہادت نہ دو. تو اب حضور کی شہادت دینے والا کوئی نہیں تھا. اتنے میں خزیمہ وہاں سے گزرا, خزیمہ بن ثابت انصاری. حضور نے کہا خزیمہ یہ مسئلہ ہے. اچھا یہ مسئلہ ہے. وہ یہودی کے پاس گیا, کہا سن میں شہادت دیتا ہوں کہ حضور نے تجھے قیمت اس کی پوری ادا کی. اس نے کہا کہ تو شہادت کیسے دے سکتا ہے, جب میں نے یہ گھوڑا ان کو دیا اس وقت تو تھا ہی نہیں. اس نے کہا میں شہادت اس لیے دے سکتا ہوں کہ جب قرآن اترا اس وقت بھی میں تھا ہی نہیں. جب جبریل آیا اس وقت بھی میں تھا ہی نہیں. آپ سمجھ رہے ہیں, جبریل کے آتے میں نہیں تھا. میں نے تو حضور کی زبان سے سنا کہ آیا, چپ کر کے میں نے مان لیا. اسی دن اللہ کے نبی نے خزیمہ سے کہا تیرا نام ہے ذل شہادتین. اللہ کو اپنے ساتھ دوسرا شہادت دینے والا چاہیے. عزو ہے قرآن, یہ ہم پہلی مجلس میں طے کر چکے ہیں. لیکن خزیمہ تجھے نہیں چاہیے, تیری ایک شہادت 2 کے برابر. عربی میں ذل کس کو کہتے ہیں؟ 2 شہادتیں, 2 شہادتیں. اللہ نے اس کو اعزاز یہ دیا تو نے میرے نبی کی عزت بچائی ہے. وہ اختیار جو میں نے خود نہیں رکھا تجھے دے رہا ہوں. یہ ہوتی ہے ولی کی طاقت. آپ سمجھے, ولی کی طاقت یہ ہوتی ہے کہ شریعت کے اصول پر نظر ثانی کا اختیار رکھتا ہے. اللہ نے آیت اتاری پہ خود ہی منسوخ کر دی. اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. کیوں منسوخ کر سکتا ہے؟ اس لیے کہ ولی. آپ سمجھے, کسی کی کوئی بیٹی ہے, کسی کی کوئی بیوی ہے, ولی نے کہہ دیا آج سے نہیں ہے, تو اب تمہیں ضد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ادھر ولی نے کہا نہیں ہے, ادھر طلاق ہو گئی, کیونکہ وہ ولی ہے, اس کا اختیار ہے. تو یہ ہے ذل شہادتین, 2 شہادتیں ایک ساتھ دینے والا ذل. اور اسی لیے ہم لفظ کا استعمال کرتے ہیں ذل جناح. جناح عربی میں کہتے ہیں پروں. جب ذوالجناح دوڑ رہا تھا تو اس کے دونوں طرف تیر لگے ہوئے تھے. دور سے دیکھنے والوں کو لگ رہا تھا کہ دونوں طرف پر ہیں. 2 پروں والا گھوڑا, 2. آپ سمجھ گئے ذل کا مطلب, سمجھ گئے ذل کا مطلب ہوتا ہے 2. عربی میں اگر کسی شخص کو محروم کر دیا جائے, آپ کے پاس کوئی چیز ہے, میں نے چھین لی, دولت بھی چھین لی, گھر بھی چھین لیا, جو کچھ آپ کے پاس تھا چھین لیا. ٹھیک ہے, آپ میرے ساتھ ہیں, جو کچھ آپ کے پاس تھا چھین لیا. تو جس انسان سے چھینا گیا اسے عربی میں کہتے ہیں فقیر. اسے عربی میں کیا کہتے ہیں؟ فقیر. فقیر کون ہوتا ہے؟ جس سے چھین لیا. اور جو چھینے اسے کہتے ہیں فقار. چھیننا, جس سے چھینا گیا وہ فقیر, اور جس نے چھینا وہ ہے فقار. دنیا میں جتنے بھی فقار ہیں, چھیننے والے, ان کا ایک مسئلہ ہے, ان کی ایک کمزوری ہے. کمزوری کیا ہے؟ وہ ایک وقت میں ایک جگہ پر ایک انسان کو فقیر کر سکتے ہیں. جتنے بھی چھیننے والے ہیں, بھائی میں سڑک پہ جا رہا تھا, کسی نے مجھے لوٹ لیا, میرا موبائل چھین لیا, میری گاڑی چھین لی. ایک وقت میں اس نے ایک جگہ پہ جو میری چیزیں تھی چھین لی, لیکن جو میرے بینک میں وہ تو نہیں چھین سکتا. تو جو فقار ہوتا ہے اس کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایک وقت میں ایک آدمی کو ایک جگہ فقیر بنا سکتا ہے. اگر کوئی ایسا ہو جو ایک وقت میں کسی کو 2 جگہ فقیر بنا دے
تو ایسے کو کہتے ہیں ذوالفقار. واہ 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 واہ. عربی میں ایسے کو کہتے ہیں ذوالفقار، یعنی ایک وقت میں دو جگہ فقیر بنا دے. بندہ آ گیا امام جعفر صادق کے پاس، کہنے لگا مولا علی کی تلوار تو سمجھ میں آتی ہے لیکن تلوار کا نام ہماری سمجھ میں نہیں آتا. ذوالفقار، دو جگہ فقیر بنانے والی. مولا نے مسکرا کے کہا تو صحیح سمجھ رہا ہے، تو صحیح سمجھ رہا ہے کہ تجھے سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا. علی کی تلوار انسان کو دو جگہ فقیر بناتی ہے. دنیا میں زندگی کا فقیر بناتی ہے، آخرت میں جنت کا فقیر بناتی ہے. درود پڑھیے محمد والے محمد. اللہم صلی علی محمد والے محمد. اب آپ سمجھے فقار کیوں کہتے ہیں اس کو ذوالفقار؟ اس لیے کہ دنیا میں زندگی چھین لیتی ہے، آخرت میں جنت چھین لیتی ہے. کون؟ علی نہیں، علی کی تلوار. جو علی کی تلوار کے مقابلے میں آئے وہ دو جگہ فقیر ہوتا ہے، اور جو خود علی کے مقابلے پہ آئے وہ 9 جگہ فقیر ہوتا ہے. زندگی کا فقیر، قبر میں فقیر، آخرت میں فقیر، نشر میں فقیر، حشر میں فقیر، دوزخ میں فقیر، ہر جگہ فقیر. تو اسی لیے اسلام کے پاس جو اصل دولت ہے اور میرے اور آپ کے پاس جو اصل دولت ہے، اب میں نتیجہ دوں، میرے اور آپ کے پاس جو اصل دولت ہے وہ ولایت علی. اور جب بھی ڈاکو ڈاکہ ڈالتا ہے تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ قیمتی چیز چرا کے لے جائے، کیونکہ میری اور آپ کی بخشش ہونی ہے یا اللہ کی توحید پر یا علی کی ولایت پر. ضرور پڑھیے محمد والے محمد. اللہم صلی علی محمد والے محمد. اس لیے علی سے محبت کرو، علی کا ذکر کرو، علی کو سمجھو، کیونکہ علی ایک نہیں ہے. جس علی کا ذکر ہے اس علی کو بھی سمجھو. ذوالفقار، اس کا کام کیا ہے؟ فقیر بنانا. یہ آئی کیوں تھی؟ فقیر بنانے کے لیے. کس کو؟ کافروں کو. یہ آئی کیوں تھی؟ فقیر بنانے کے لیے علی کے دشمنوں کو. لیکن اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے کہ کیا کائنات میں اس کے علاوہ کوئی دوسری تلوار ہے جس سے قبر بھی کھودی گئی ہو؟ ذوالفقار کافروں کا لہو چاٹ چاٹ کے زندہ ہے. لیکن ایک اور کام اس ذوالفقار سے لیا گیا، وہ ہے قبر بنانے کا کام. قبر بنانا تلواروں کا کام نہیں ہوتا. عجب نہیں کہ جب قبر بنائی جا رہی ہو تو ذوالفقار نے مولا سے کہا مولا میں آسمان سے آئی تھی علی کے دشمنوں کو فقیر بنانے کے لیے، اور میں آج علی کی اولاد کو غریب دیکھ رہی ہوں. آج علی کی اولاد اتنی غریب ہو گئی ہے کہ قبر بنانے کے لیے بھی ذوالفقار کا سہارا لینا پڑ رہا ہے. عجب حسرت سے دیکھتے ہیں، عجب حسرت سے دیکھتے ہیں بنا کے تربت پسر کی سرور. عجب حسرت سے دیکھتے ہیں بنا کے تربت پسر کی سرور. کہاں ہے پانی جو آپ چھڑکیں لہب پہ آنسو بہا رہے ہیں. وہ دن گزر گیا جس کو عاشورہ کہتے ہیں. شام کا وقت آیا تو عربوں کے اندر رواج یہی تھا کہ اونٹوں پر، ناکوں پر جب سواری کرائی جاتی تھی تو عورتوں کو مرد سوار کرایا کرتے تھے. لیکن یہ اللہ کے رسول کا گھرانہ ہے جس میں عاشور کی شام غریبہ میں کوئی مرد نہیں ہے. جو ایک مرد ہے اس نے اوپر سے لے کے نیچے تک زنجیریں پہنی ہوئی. اب کوئی مرد باقی نہیں رہا. تو شمر سے لوگوں نے کہا کہ شمر آل رسول کی عورتوں کو کون ناکوں پہ سوار کرائے گا؟ شمر نے کہا میں سوار کراؤں. بغیرت کہتا میں سوار کراؤں. یہ آواز جب سیدانیوں کے کانوں میں پڑی تو ساری سیدانیاں جا کے بی بی زینب سے لپٹ گئیں. کہا بی بی کیا یہ وقت ہمارے اوپر آ گیا ہے کہ اب ہمیں یہ سوار کرائے گا؟ بی بی نے کہا رک جا. بی بی نے کہا رک جا، آگے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اس نے کہا آپ کون ہوتی ہے مجھے روکنے والی؟
میری مرضی ہے، میں چاہوں تو سوار کراؤں بیویوں کو۔ وہ آگے بڑھا کہ بی بی زینب نے جلال کے عالم میں زمین کو دیکھا، زمین پھٹی اور یہ زمین کے اندر گرنے لگا۔ گرتے گرتے اس نے آواز دی، اے بی بی تجھے تیری ماں فاطمہ کا واسطہ، مجھے بچا لے، تجھے تیری ماں فاطمہ کا واسطہ، مجھے بچا لے۔ زمین سے نکلا، اس کے بعد بیویوں کو سید سجاد نے سوار کرایا۔ قافلہ چلتے چلتے شام کے سرحد پہ پہنچا۔ جب شام کی سرحد پہ پہنچا تو وہاں پر فوجیوں نے خیمے گاڑ دیے اور کہا شام میں جانے سے پہلے ہم کچھ دیر آرام کرنا چاہتے ہیں۔ سارے فوجی خیموں کے اندر چلے گئے۔ سید سجاد کو حکم دیا کہ تم دھوپ کے اندر بیٹھو۔ سید سجاد کو حکم کیا ملا کہ آپ دھوپ کے اندر بیٹھیں، آپ کو سائے میں بیٹھنے کی اجازت نہیں۔ اب آپ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ سید سجاد نے سر سے لے کے پیر تک لوہا پہنا ہوا ہے، اور لوہے کی خصوصیت یہ ہے کہ گرمی میں گرم ہو جاتا ہے۔ تو کافی دیر جب سید سجاد دھوپ میں بیٹھے رہے، ظاہر ہے لوہے کی زنجیریں تھی، گرم ہو گئیں۔ سید سجاد جو ہے وہ اٹھے اور آ کر ایک خیمے کے سائے میں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ گئے۔ جیسے ہی بیٹھے ایک فوجی ان کے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا تمہیں یہاں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے، جا کے واپس دھوپ میں بیٹھو۔ سید سجاد نے کہا میں کون سا تیرا خیمہ لوٹ رہا ہوں جیسے تو نے میرے خیمے لوٹے تھے، تھوڑی دیر کے لیے میں سائے میں بیٹھا ہوں، جب میری زنجیریں ٹھنڈی ہو جائیں گی میں واپس چلا جاؤں گا۔ اب وہ اندر گیا اور اس نے جا کے خبر دی کہ وہ جو قیدی ہے وہ اپنی زنجیروں سے اتنا پریشان ہوا ہے کہ وہ آ کے ہمارے خیموں کے سائے میں بیٹھ گیا ہے۔ تو اب چونکہ وہ یزید کا فوجی تھا، وہ باہر بات کرنے کے لیے نہیں نکلا، ایک تازیانہ لے کے باہر نکلا، اور اس وقت تک تازیانے برسائے جب تک سید سجاد واپس جا کے دھوپ میں نہیں بیٹھے۔ جب بیویوں نے یہ منظر دیکھا تو ساری بیویاں اٹھ کر سید سجاد کے پاس آئیں اور سورج کے گرد، سورج کے سامنے کھڑے ہو کر سید سجاد کے گرد حلقہ بنا لیا تاکہ ان کا سایہ سید سجاد پہ گرتا رہے۔ پورے راستے بیویاں سید سجاد پر سایہ کرتی رہیں، اور ایک وقت یہ بھی آیا اسی جگہ پر، اسی مقام پر، کہ جس شہر کے باہر یہ قافلہ رکا تھا، جس شہر کے باہر یہ قافلہ رکا تھا، شام کے وقت اس شہر کا دروازہ کھلا، شام کے وقت اس شہر کا دروازہ کھلا اور وہاں سے کچھ لوگ باہر نکلے اپنے کاروبار کے سلسلے میں، اپنے کاموں کے سلسلے میں، کچھ لوگ باہر نکلے۔ ایک شخص نکلا، اس کے کندھے پر اس کا بچہ بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے دیکھا کہ کچھ لوگ، کچھ بیویاں بیٹھی ہیں اور ایک آدمی دھوپ میں بیٹھا ہے، اور جہاں وہ دھوپ میں بیٹھا ہے ٹھیک اس کے قریب ایک درخت ہے جہاں پر ایک سر ٹنگا ہوا ہے، ایک سر ٹنگا ہوا ہے۔ بچے کی نظر سب سے پہلے سر پہ پڑی۔ اس نے اپنے باپ سے پوچھا کہ بابا یہ سر کس کا ہے؟ تو باپ نے کہا بیٹے ایک شخص تھا جس نے ہمارے امیر یزید کے خلاف خروج کیا تھا، یہ اس خارجی کا سر ہے۔ بچے نے کہا اچھا ایک منٹ کے لیے رکو۔ بچہ اپنے باپ کے کندھے سے نیچے اترا، اور نیچے اترنے کے بعد اس نے ایک پتھر اٹھایا اور پتھر اٹھا کر سر حسین کی طرف جتنی طاقت تھی اتنی طاقت سے سر حسین کی طرف پتھر پھینکا۔ پتھر جا کے سر حسین پر لگا اور سر حسین سے تازہ خون جاری ہوا۔ ادھر سر حسین سے خون جاری ہوا، ادھر بی بی زینب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، اور جاری آنسوؤں کے ساتھ بی بی نے کہا بیویوں سنو، اب یہ قوم زندہ رہنے کے لائق رہی نہیں، میں بددعا کرتی جاتی ہوں تم آمین کہتی جاؤ۔ بس بیویاں بیٹھ گئیں، انہوں نے اپنے ہاتھ اٹھائے بددعا کرنے کے ارادے سے، اتنے میں پیچھے سے زنجیروں میں کسی کے چلنے کی آواز آئی۔ بیمار امام پیچھے سے چلتا ہوا آ رہا تھا اور کہتا جا رہا تھا خدا کے لیے پھوپھی اماں بددعا کرنی ہے تو کریں، مگر ایک نظر میرے بابا کے سر کو دیکھ لیں، کتنی تکلیف میں ہے۔ بیوی نے امام کے سر کی طرف دیکھا تو سر سے صرف ایک آواز آئی، زینب میرے نانا کی امت ہے، میرے نانا کی امت ہے، اس کے لیے بددعا نہ کرنا۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ ماتم حسین۔ یا حسین یا حسین
حسین یا حسین یا حسین. یاد بازار میں زینب کو علمدار آیا. 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 نام جب بنت علی کا، نام جب بنت علی کا سر بازار آیا. یاد بازار میں زینب کو علمدار آیا. یاد بازار میں زینب کو علمدار آیا. یاد بازار میں زینب کو علمدار آیا. ہو گئی شام میں ہے شام پردہ داروں کو، آج گھر یاد اسیری میں، آج گھر یاد اسیری میں کئی بار آیا. یاد بازار میں زینب کو علمدار آیا. یاد بازار میں زینب کو علمدار آیا. یاد بازار میں زینب کو علمدار آیا. تو سخیب نے سخی باپ نے کر مولا، تیرے دروازے پہ حر جیسا، تیرے دروازے پہ حر جیسا خطا کار آیا. یاد بازار میں زینب کو علمدار آیا. یاد بازار میں زینب کو علمدار آیا. یاد بازار میں زینب کو علمدار آیا. روز محشر یہ فرشتوں سے کہے گی زینب، کھول دو خلد کے دروازے، کھول دو خلد کے دروازے، عزادار آیا. یاد بازار میں زینب کو علمدار 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 آیا. جب ہلا سے چینی میں صدا دیتی رہی، تو نہ آیا غازی. جب ہلا سے چینی میں صدا دیتی رہی، تو نہ آیا غازی. جب ہلا سے چینی میں صدا دیتی رہی، تو نہ آیا غازی. آل عمران کہا اور زندان کہا، لے بہن قید ہوئی، تو نہ آیا غازی. جب ردا سر سے چینی میں صدا دیتی رہی، تو نہ آیا غازی. جب ردا سر سے چینی میں صدا دیتی رہی، تو نہ آیا غازی. جب ردا سر سے چینی میں صدا دیتی رہی، تو نہ
کیا رہا خیموں میں شہر کے ایک اداسی رہ گئی کیا رہا خیموں میں شہر کے ایک اداسی رہ گئی کیا رہا خیموں میں شہر کے ایک اداسی رہ گئی کیا رہا خیموں میں شہر کے ایک اداسی رہ گئی کیا رہا خیموں میں شہر کے ایک اداسی رہ گئی صرف رونے کو محمد کی نواسی رہ گئی کیا رہا خیموں میں شہر کے ایک اداسی رہ گئی اور قید میں بالی سکینہ کو ملا بابا کا سر قید میں بالی سکینہ کو ملا بابا کا سر ارے منہ پہ منہ رکھ کر جو سوئی ماں جگہ